السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا کی بریائی بڑائی اس ذات کے لیے جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات محترم، آج ہماری بات دعا کے بارے میں ہوگی کہ اس کے بارے میں رب کا قرآن کیا کہتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کیا کہتے ہیں۔ اللہ کے قرآن کی بات کی جائے تو اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ جو مجھ سے تم مانگو گے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، فرمایا کہ جو مانگو گے وہ عطا کیا جائے گا۔ تو آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم اپنے رب کو چھوڑ کے جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، آج ہم نے اس کا در چھوڑ دیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو دیکھا جائے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ عبادت ہے۔ یہ ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، یہ ہم تسبیحات کرتے ہیں، یہ نماز بھی ایک عبادت ہے۔ ہم شروع سورۃ فاتحہ اللہم باعث سے شروع کرتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، آخر سلام تک یہ ساری کی ساری جو نماز ہے یہ ایک دعا ہے، جو ہم اپنے رب کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اپنے رب سے التجائیں کرتے ہیں۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟ التجا کرنا۔ آج ہم دعا کے مطلب کو بھول چکے ہیں، اسی لیے تو ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ در در کی ٹھوکریں کھا کر ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنے رب کو بھول چکے ہیں۔ دنیا کے اندر پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار فلاں نے ایسا کیا تو ہمارے ساتھ ایسا ہوا۔ ہمارا جو یقین ہے، جو ایمان ہے، وہ اپنا آپ ختم کر چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنے رب سے جو ہے وہ التجائیں کرنی چھوڑ دی ہیں۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ تو مغز ہے، عبادت کا جو ہے یہ دعا مغز ہے، لیکن ہم بھول چکے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کی جو تقدیر ہے، جو اللہ نے لکھ دی ہے، فرمایا کہ جب بندہ رب سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے عوض کے اندر اس کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ حضرات محترم، آج یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے رب سے کتنی دعائیں کرتے ہیں، کتنی مناجات اپنے رب کے سامنے رکھتے ہیں، کتنا اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ اگر ہم یقین کریں کہ نماز کے معنی مفہوم کو سمجھ جائیں نا، تو کبھی بھی ہم کسی غیر کے در پر جا کے نہ جھکیں۔ ہم شروع میں رب کی تعریف کرتے ہیں، رب کی حمد بیان کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی شروع کر دیتے ہیں، صراط مستقیم کا سوال ہوتا ہے، عذاب جہنم، عذاب قبر سے ہم جو ہے رب کی پناہ طلب کرتے ہیں، دجال کے فتنوں سے پناہ کی طلب کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ اگر ہم نماز کے معنی کو سمجھ جائیں نا تو کبھی بھی کسی غیر کے سامنے نہ جھکیں۔ آج ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، ہماری سوچ، ہمارا دھیان جو ہے وہ کاروبار کی طرف ہے، دنیا کے معاملات کی طرف ہے۔ اگر ہم نماز کو نماز سمجھ کر
اس کو فریضہ سمجھتے ہوئے اس پر عمل کریں تو یقین کریں کبھی بھی دنیا میں مار نہ کھائیں گے ہم۔ دنیا کا وہ انسان کامیاب ترین انسان ہے جو انسان نماز کو نماز سمجھ کر پڑھتا ہے۔ حضرات محترم، آج ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہماری نمازیں، ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی، کہ ہم ایک طرف رب سے مانگتے ہیں، دوسری طرف بھی اپنا سر جھکا دیتے ہیں، ایک طرف مناجات رکھتے ہیں، دوسری طرف نظر و نیاز شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر پریشانیاں آتی ہیں، پریشانیاں جب آئیں، معاملات بنے، تو پھر یہ سوچ لینا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لے۔ تو جب انسان اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے تو یقین کریں پھر دنیا کی ہر پریشانی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دعا کے معنی مفہوم کو سمجھ جائیں۔ دعا کا مطلب ہے التجا کرنا، دعا کا مطلب ہے پکارنا۔ وہ پکار، وہ التجا کس کے لیے ہو؟ محض اللہ کے لیے۔ اگر اللہ کے لیے ہے تو پھر تو کامیاب ہیں۔ اگر وہی پکار، وہی التجا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بنائے تو پھر ہم کامیاب نہیں ہیں۔ دنیا کے اندر بھی پریشانی ہے، آخرت میں بھی پریشانی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دعا کے معنی مفہوم کو اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔